حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکات ہم نے ایک کتاب میں لکھا ہے واقعہ. وہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت طمع تھی اس کا نام تھا اشعب طامع. بہت طمع تھی، حریص تھا. چنانچہ وہ جس جگہ دیکھتا کہ شادی کی دعوت ہے تو خود ہی پہنچ جایا کرتا تھا. اب خود ہی پہنچ جانا یہ بھی برا ہے، بن بلائے پہنچ جائے، مان نہ مان میں تیرا مہمان. مگر یہ وہاں جا کے تو پھر جب بیٹھتا تو پھر کھاتا بھی خوب تھا. اور اس کی کھانے کو دیکھ کے پھر لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو جاتے تھے اس سے کہ چلو بھئی آ ہی گیا ہے کہیں تو جیسے ایک عام آدمی کھاتا ہے اتنا ہی کھائے، لیکن اتنا زیادہ کھانا خوب کھاتا تھا. حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو اپنی شادیوں کے بارے میں بتانا ہی چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی یہ خبر رکھتا تھا اور کسی نہ کسی طرح شادی کی دعوت میں پہنچ جاتا تھا. ایک گھر والے بہت تنگ تھے اس سے. انہوں نے سوچا کہ ہم 4 دیواری کے اندر دعوت کریں گے اور اس کا دروازہ بند رکھیں گے، اور دیواریں اونچی اونچی ہیں تو گھر کے لوگ مرد عورتیں گھر کے اندر ہوں گے، پردہ بھی رہے گا، اور پھر یہ اشب اور اس جیسے اور جو لوگ ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اب جب اندر دعوت شروع ہوئی تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ قورمے کی مہک دور دور تک جاتی ہے، یا پلاؤ پکا ہوا ہو تو اس کی مہک دور دور تک جاتی ہے. تو گلی سے گزرا، پتہ چل گیا اس کو کہ اس گھر میں کھانا پینا چل رہا ہے. اب بہت اس نے کوشش کی کہ کہیں سے دیکھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، نظر نہیں آتا تھا. دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا، دروازہ کھولتا کوئی نہیں تھا. سوچتا رہا کیا کروں. پھر اس کو خیال آیا تو یہ ایک سیڑھی اٹھا کے لے آیا، اور سیڑھی اس نے گھر کی دیوار کے ساتھ لگا دی اور سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا. اب گھر والوں کو برا لگا کہ کھانے میں مرد بھی ہیں، گھر کی عورتیں بھی ہیں، اور یہ صاحب جو ہے یہ دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے سب کو دیکھ رہے ہیں. تو ان میں سے کسی نے اس کو ڈانٹا کہ بھئی پردے دار عورتیں ہیں، تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو، کیوں یہاں بیٹھے ہو. تو جب اس سے ڈانٹا تو اس نے جواب دیا کہ وَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کہ میرا تمہاری گھر کی عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے میں جو چاہتا ہوں. چنانچہ جب کبھی یہ بازار سے گزرا کرتا تھا تو مٹھائی کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھتا اور کہتا لڈو بڑے بڑے بناؤ، لڈو بڑے بڑے بناؤ. تو وہ اس سے کہتے کہ بھئی تمہارا کیا واسطہ، چھوٹے بنائیں یا بڑے بنائیں. کہنے لگا نہیں بڑے بڑے بناؤ. وہ کہتے کیوں؟ کہتے ہو سکتا ہے کوئی لے کے مجھے ہدیہ ہی کر دے. تو بھئی اگر کوئی لے کے مجھے ہدیہ کرے گا تو پھر بڑا لڈو میرے ہاتھ آئے گا نا. تو یہ ایسا طامع تھا. چنانچہ ایک مرتبہ لڑکے گلی میں کھڑے تھے، کھیل رہے تھے، تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. سالم بن عبداللہ بہت نیک شخصیت تھے اپنے وقت کی، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے، غریبوں میں بچوں میں خوب تقسیم کرتے تھے چیزیں مال. تو اس نے جب سالم بن عبداللہ کا نام لیا تو بچوں نے ان کے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، کوئی ہم بھی جاتے ہیں اگر چیزیں وہاں تقسیم ہو رہی ہیں. اچھا بچے بھی بھاگتے رہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بھاگتا رہا ان کے. جب وہاں ان کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی. تو بچوں نے کہا کہ اشب تم نے جھوٹ بولا. کہنے لگے ہاں میں نے تمہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہمیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا، آپ ہمارے ساتھ بھاگ کے کیوں آئے؟ کہنے لگے مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے تقسیم کر رہے ہیں.
تو ایسی طمع جو انسان کو ذلیل کرے یہ انتہائی بری چیز ہوتی. دنیا کی طمع تو بالکل دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ یقین دل میں رکھیں کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہنا ہے. ہم نانا بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو پھر بھی پہنچائیں گے. اس لیے دل میں طمع نہ ہو. انسان دین کا کام خاص طور پر جب کرے تو بے طمع ہو کر کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا کہ اے دنیا جو تجھ سے بے رغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا. جو تجھ سے بے رغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا، اور جو تیری طرف رغبت کرے تو اسے اپنا غلام بنا لے.